تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى تاج الأتم إمامنا المهدي الموعود وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الامامنا المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام: مذهب مع کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ. آمنا وصدقنا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا. آمنا وصدقنا. محترم مصلیان جمعہ، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مکمل انتظامات فرمائے. سب سے پہلے تو حضرت انسان کی تخلیق کی تو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب و خلیفہ پیدا کرنے والا. اگر حضرت انسان اپنے مقام و مرتبے کا تجزیہ کرے، جائزہ لے، تو اللہ تعالیٰ نے جو شرافت، جو مقام و مرتبہ حضرت انسان کو عطا کیا ہے، وہ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا. لیکن یہ کہ حضرت انسان، اس کے اندر سرکشی ہے، بھول ہے، جس کی وجہ سے خطا کر بیٹھتا ہے. لہذا اپنے وعدے کو بھی بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا جس وقت ابھی عالم اجسام میں نہیں آئے تھے ہم لوگ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو پیدا کرنے، اس کی تخلیق کرنے سے پہلے سب کی ارواحوں کو پیدا کیا، روحوں کو پیدا کیا اور ایک جگہ جمع کیا. اور اس وقت پوچھا تھا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب، تمہارا الہ نہیں ہوں؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا تھا. قالو، سب کہنے لگے بلا، جی ہاں، بے شک آپ ہی ہمارے الہ ہیں، معبود ہیں، ہمارے رب ہیں. لیکن باوجود اس کے حضرت انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا اور کچھ ترقی کرنے لگا حضرت انسان، تو دنیا کی رنگینیوں میں
اتنا اپنے آپ کو گم کر بیٹھا کہ یہ خود اپنے مقام و مرتبے کو بھی بھلا بیٹھا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالی آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجتے رہے، کتابیں، صحیفے نازل فرماتے رہے۔ صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ میرے بندے صراط مستقیم سے نہ بھٹک جائیں، غلط راستے پر نہ چل جائیں، اور میرے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر نہ نکل پڑیں۔ اور صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے آگاہ متنبہ بھی کیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ازل سے حضرت انسان کی یہ دشمنی کرتا چلا رہا ہے، اور حضرت انسان کے پیچھے یہ شیطان پڑا ہوا ہے، اور ہر راستے پر اللہ کے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لگانے کی پوری طرح سے اس کی کوشش جاری رہتی ہے۔ اور چھوٹے سے چھوٹے نیک اعمال کرنے کے موقع پر بھی سب کم سے کم اتنا تو یہ دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے یہ شیطان کہ جو کچھ کے کر رہا ہے یہ بیکار ہے، اور اسی طرح سے یا نہیں تو کم سے کم نیت میں کھوٹ پیدا کر دیتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، میں پن جسے کہا جاتا ہے، یہ میں پن جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ میں پن پیدا ہونے پر، یہ انا پیدا ہونے پر سارے اعمال، جتنے بھی بڑے سے بڑے اعمال ہوں، جتنے بھی مالی عبادات ہوں، جسمانی عبادات ہوں، لسانی عبادات ہوں، اور جس قسم کے بھی آپ نیک اعمال کریں، وہ سارے کے سارے نیت کے کھوٹ ہونے کی وجہ سے، نیت میں فرق ہونے کی وجہ سے، نام و نبود، شہرت حاصل کرنا، اور صرف اللہ کی ذات کے لیے کام جو کچھ بھی چھوٹا بڑا کرتے ہیں اسے نہ کرنا، جس کی وجہ سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ، صرف اور صرف تمہاری نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اسی لیے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کو وہی ملے گا، وانما لامرئ ما نوى، جس کی جو نیت ہے اس کو وہی ملے گا۔ اس لیے کچھ بھی آپ کام کریں، چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، اللہ تعالیٰ بڑے رحمان و رحیم ہیں، اللہ کی چادر رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر یک ذرے کے برابر بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ کے پاس اس کی قدر و منزلت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ أَجْرَ الْعَامِلِينَ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک واقعہ تھا، ایک موقع تھا جس موقع پر کوئی ایک واقعے کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جماعت، وہ قوم بہت بڑا کچھ گناہ کر بیٹھے تھے، اور اللہ والے اس وقت جو موجود تھے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے، بڑا ہی ناراض ہو چکا ہے، اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ والوں نے جب ہدایت دی اور ان کو سمجھایا لوگوں کو، تو سارے کے سارے مل کر ایک جگہ جمع ہوئے اور اللہ سے استغفار کیا، توبہ کی، اور بار بار گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی
اپنے غلطیوں کی تلافی کی، معافی چاہیے، استغفار کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس جماعت کا ذکر کر کے قرآن میں فرماتا ہے فاستجاب لہم ربہم، اللہ تعالیٰ رب ان کی دعاؤں کو قبول کیا، فاستجاب لہم ربہم، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے انی لا اضیع اجر العاملین منکم من ذکر او انثی۔ اس آیت کریمہ کے مطابق اس واقعے کے قرینے سے اگر جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے والے، استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، جمع ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر معافی چاہنے والے مردوں کی جماعت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی نہیں بھلایا، عورتوں کو بھی مقام و مرتبہ دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا فاستجاب لہم ربہم انی لا اضیع اجر العاملین منکم من ذکر او انثی، یعنی اگر اعمال کچھ نیک اعمال کرتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، خالصتاً لوجہ اللہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا کچھ بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کے لیے ہم اعمال چھوٹے سے چھوٹا عمل کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انی لا اضیع اجر العاملین منکم، تم میں عمل کرنے والوں کے عمل کو بے شک ہم ضائع نہیں کرتے، چاہے من ذکر او انثی، چاہے عمل کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، چاہے من ذکر او انثی، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، کسی کے بھی نیک اعمال کو ہم ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں اور نیک اعمال جو بھی ہیں اس کو ہلکے میں نہ لیں، یعنی کیا ہم اس طرح سے کر دیں گے تو کیا ہمارے لیے کیا اللہ کے پاس مقام مل جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنے آج کے اصل مقصد و موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیا، چاروں بڑی کتابیں نازل کی۔ مہدی موعود علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ سرکار یہ چاروں کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ چاروں بڑی کتابوں کا خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر غور کرتے چلے جائیں تو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد حضرت انسان صرف اور صرف اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے، اور صرف زبان کی نوک کی حد تک، حلق کے حنجرے کے باہر کی حد تک اگر ان الفاظ کو دہرائیں، اس کو ریپیٹ کیا جائے، ریویژن کرتے رہیں، تو پھر اس کا کوئی مطلب حاصل ہونے والا نہیں، بلکہ جو زبان سے کہتے ہیں دل سے اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے، زبان سے اظہار کرنا پڑتا ہے، عملی طور پر، جسمانی طور پر، لسانی طور پر، ہر طرح سے، پوری طرح سے اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ چاروں کتابوں کا خلاصہ لا الہ الا اللہ۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کان تشنی کرتے ہیں اور غم ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فالوور اپنے آپ کو کہتے ہیں، مہدوی کا مطلب کامل مومن ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو 2-3 لفظوں میں جو بتایا ہے، وارننگ دی ہے، آگاہ متنبہ کیا ہے، بتایا ہے کہ جو شخص رسم و عادت، شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے دین کا بہرہ نہیں ملتا۔ آج ہم شرک میں مبتلا ہیں، بدعت میں مبتلا ہیں، عادات میں مبتلا ہیں، توہمات میں مبتلا ہیں، عادت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ صرف اور صرف
عادت کی پیروی کرتے جا رہے ہیں، عادت کے غلام بنے ہوئے ہیں، عادت کے بندے بنے ہوئے ہیں، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اپنی عادت اور اپنے خیالات کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ اور معاف کیجیے گا کہ عورتوں کے ان کی جو باتیں ہوتے ہیں دین میں غلو کرنے کے سلسلے میں، وہ ہم لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر قرآن میں فرما رہا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا تو دور کی بات، ہم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کا ایندھن بناتے جا رہے ہیں۔ اور صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بھلا کر صرف اور صرف عورتوں کی پیروی کرنے لگے، جس کی وجہ سے جو کچھ بھی عورتیں کہتے ہیں رسم و عادت میں پڑے ہوئے، اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر مرشد بتائیں کہ نہیں بھی یہ اس قسم سے نہ کرو تو کہا جاتا ہے نہیں، ہمارے پھپھو بولے وہ کرنا چاہتے، ہماری خالہ بولے یہ ہونا چاہتے۔ پتہ نہیں کیسی رسم و عادات شرک و بدعت ہیں۔ عورتوں معاف کیجیے گا اگر بات عورتوں تک پہنچ رہی ہے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر عورت کے اندر دین کا صحیح شعور پیدا ہو جائے، سچا دین ایمان آ جائے، صحیح معنوں میں عورت دیندار ہو جائے تو سارا گھرانہ، سارا خاندان، سارا کٹمبہ، سارے کا سارا خاندان دیندار ہو جائے گا، ایماندار ہو جائے گا، اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا، مہدی موعود علیہ السلام کے صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ پھر اس کے لیے انی لا اضیع اجر العاملین منکم من ذکر او انثی، اس کے تحت اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارے عمل اس وقت ضائع ہوں گے جبکہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم شرک جلی، شرک خفی، پتہ نہیں کیا کیا انجانے میں ہم سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا رونا ہمیشہ یہی ہے کہ ہم جتنا بھی کماؤ خیر و برکت نہیں ہے۔ مرشد کے پاس آ رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، یہ تعویذ دے دو، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر دو۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائیں، کسی سے اپنی ضرورت کو طلب نہ کریں، کسی سے سوال نہ کریں، سوال ہو طلب ہو، اگر کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے، اللہ سے مانگنا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ہر چے خواہی از خدا کا، حیدم خواہی از خدا کا، نمک خواہی از خدا کا، جو کچھ بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ نمک، لکڑی، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اس کو صحیح کرنے، درست کرنے، اسے سلوانے کے لیے مدد بھی اللہ سے مانگو، اللہ کو بھی اللہ سے مانگو۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور آج ہم اسے چھوڑ کر تعویذ گنڈے پلیتے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے خود فرمایا جو تعویذ گنڈے پلیتے کرتا ہے وہ مومن نہیں، وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے۔ اور چلے جا رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ اس کی جگہ 2 لوٹے 1 لوٹا پانی خرچ ہوگا، وقت تھوڑا صرف ہوگا، وضو کریں گے اور مصلی پر کھڑے ہوں گے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اللہ پر امید رکھتے ہوئے نماز پڑھ کر اگر اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ صلاۃ الحاجات پڑھیے، جب ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو آپ فوراً نماز کا خیال اپنے اندر پیدا کریں، نماز کے لیے رکعت باندھیں، وضو کریں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے طلب کریں، ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہی ہے۔ اور جو ہمارے پاس تسبیح ہے، میں آج کے اپنے اصل مقصد و موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اس میں ساری باتیں غیر تو غیر،
اپنے بھی پوچھتے ہیں کیا تجوید ڈالے تو ہوگا؟ تجوید دیے تو بہت کچھ حاصل ہوتا. اور ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ جو بھی جتنی جلدی بھی نماز پڑھ لے وہ سب کی نماز پوری ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، ذکر میں لگا رہتا تھا، درود پڑھتا رہتا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا. جب سب نماز پڑھ کر ہو جاتا، مرشد یا امام اور تمام مقتدی کھڑے ہو کر تسبیح بولتے تھے. اتنی خیر و برکت تھی، ہر چیز کو اس کی عقیدت اور عقیدے کے ساتھ پورا کرنا. تب جا کر اللہ تعالیٰ انی لا اضیع اجر العاملین منکم من ذکر و انثی کے مطابق ہمارے اعمال کو قبول کریں گے، ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. تسبیح میں بڑی خیر و برکت ہے. اور ہم بچپن میں دیکھے تھے، ایک موقع آیا تھا، پتہ نہیں کون سی بیماری، شاید کارلا کچھ اس قسم کی بیماری تھی. بزرگان دین، مرشدین کرام سب اپنے اپنے محلے سے نکلتے، اپنے محلے میں جاتے، اپنے مسجد کے مصلیوں کو لے کر ہر ایک محلے میں پہنچ کر اذان دیتے. پھر اذان دینے کے بعد میں تسبیح دیتے تھے. اس کی برکت سے وہ کارلا کی سخت ترین جو بیماری تھی، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب ہر کوئی شکار ہو رہے تھے، سب رفع دفع ہو گئی، سب بیماری ختم ہو گئی. پھر اللہ کی رحمتیں اور رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا. لیکن آج ہم اسے ایزی لے رہے ہیں، ہلکا لے رہے ہیں. نماز ہوئی، ابھی ادھر ویتر کا سلام پھیرنے والے ہیں یا ابھی تسبیح کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، ادھر گاڑیاں اسٹارٹ ہو رہی ہیں، گاڑی اسٹارٹ کر کے ادھر نکل رہا ادھر نکل رہا، پتہ نہیں کیا دولت رکھ کر آیا ہے، کیا اس کا بیڑا پار ہو جانے کی باتیں وہاں پر موجود ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی، بلکہ خبر میں بھی وہ ساتھ میں لے جانے والا ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے تسبیح چھوڑ کر چلا جاتا ہے. افسوس کا مقام. تسبیح کیا ہے؟ غیر کو غیر میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنوں کے پاس کم ہی لوگوں کے پاس میرے خیال میں اس کی اہمیت ہے. کھڑے ہوتے ہوئے تو بھی پہلے کی طرح تعظیم نہیں، ہاتھ باندھ کر پورے عقیدے سے کھڑے ہوں. یہ تسبیح کیا ہے؟ اس کو پہلے میں عرض کروں. تسبیح اصل میں وہی لا الہ الا اللہ کا خلاصہ ہے. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ چاروں کتاب کا خلاصہ کیا ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا بتایا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ چاروں کتابوں کا خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے. اب یہ تسبیح جو دیتے ہیں، اس کا مقصد بھی، اس کا مطلب، اس کا خلاصہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ہم جو تسبیح کے نام سے جو موسوم ہوئی ہے جو چیز، اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں سر فہرست کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے، اور نبوت کے ختم ہونے کی بات، رسالت کے ختم ہونے کی بات، ختم نبوت، ختم رسالت کا اقرار و اظہار ہے اس میں تسبیح کے اندر. اور یہ بھی واضح طور پر آخر میں مہدوی کہتا ہے کہ القرآن والمہدی امامنا امنا و صدقنا. اگر لوگ پوچھیں گے تو بتانے کے لیے بڑی آسانیاں ہمارے پاس ہے. اگر مہدویت سمجھانا ہو تو صرف تسبیح پڑھ کر اس کے مقصد کو، اس کے مطلب کو، اس کے الفاظ لفظی معنوں کو بتا دیں تو مہدویت پہنچ جائے گی انشاءاللہ. تسبیح جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب لوگ کہتے ہیں غیر جن کو پتہ نہیں، معلوم نہیں، اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں، اور ہمارا فریضہ ہے کہ ان کو پیار و محبت سے، الفت سے، محبت سے، حکمت سے، فراست سے. حضرت کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ پیغام سے مہدی کے عالم کو کرو آگاہ،
پیغام سے مہدی کے عالم کو کرو آگاہ، الفت سے، محبت سے، حکمت سے، فراست سے۔ آئے گی دنیا جھکے گی، جھکانے کی ضرورت ہے، الفاظ ویسے ہونی چاہیے، زبان شیریں ملک گیری، زبان کو میٹھی رکھیں گے تو سب کو ہم اپنے اطراف جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے تحت پیار و محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جو نہیں معلوم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مہدویوں کا کلمہ بھی الگ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے۔ کچھ علماء جو ہمارے پڑھائی کے زمانے کے تھے ان سے بات ہوتی، کبھی کبھی ابھی بھی بات ہوتی ہے، تو ایک بڑے عالم ہیں، مشہور ہیں وہ وہاں، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس کلمہ بہت بڑا ہے، الگ ہی ہے کلمہ، پورے مسلمانوں سے الگ ہی کلمہ آپ کا ہے۔ میں بولا کہ ہاں الگ ہے کلمہ، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ جو بول رہے ہیں سب سے الگ ہے، نہیں ہے، کلمہ وہی ہے۔ نہیں حضرت وہ کیا کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ کو یہ بولتے، ہاں بالکل بولتے ہیں۔ پھر بتایا ہم کیا بتا سکتے ہیں، تو بس ہمارے مرشد کے جو ان کی نظر کرم تھی، نظر التفات، اور ان کی جو تعلیم و تربیت ہمیں ملی، ان کی جوتیوں کا صدقہ جو ہمیں ملا، اس کی بنیاد پر کچھ سمجھانے کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضرت کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے، معلوم ہوا ہے۔ تو پیر و مرشد نے کہا کہ ہم ختم نبوت کے دوسری اقوام سے زیادہ ختم ولایت کے، ختم نبوت کے سلسلے میں ہمارے پاس ثبوت ہے۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ کلمہ پڑھو۔ پیر و مرشد نے کہا، انہوں نے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر پیر و مرشد نے بتایا کہ یہ تو ختم رسالت کی اس میں بات ہے، ختم نبوت کی بات اگر کوئی ایسا کلمہ ہے تو آپ کے پاس پیش کریں۔ وہ پیش نہیں کر سکے، بغلے جھانکنے لگے۔ تو پیر و مرشد نے کہا کہ ہمارے پاس جو ابھی تو آپ نے کہا کہ ہمارا کلمہ الگ ہے، کلمہ الگ نہیں ہے، انہی سے سیکھ کر ہم نے بھی، ہمارے سے جو علماء نے سوال کیا ان کو ہم نے جواب دیا۔ تو پیر و مرشد نے بتایا کہ سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تسبیح کے طور پر بولتے ہیں، کہ بے شک ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ اقرار رسالت، ختم رسالت کے سلسلے میں اس میں اقرار و اظہار ہے۔ پھر یہ آگے کے الفاظ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ہے، الگ کلمہ ہے، نہیں ہے، وہی کلمہ طیبہ کا ایکسپلین ہے، اس کی توضیح و تشریح ہے، صرف کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کا ایکسپلین، اس کی تشریح و توضیح اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ مطلب یہ کہ اللہ صرف ایک ہے، پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اس میں یہ بات آئی۔ پھر پیر و مرشد نے بتایا کہ اللہ الہنا محمد نبینا، اللہ ہی ہمارا الہ ہے، کسی کے آگے ہم جھکتے نہیں، کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ واحد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ الہنا، اللہ ہی ہمارا الہ ہے۔ اس فقیر نے بھی اس کا ثبوت بتاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے الہ ہیں، معبود ہیں، رب ہیں۔ تو اس کی بات تصویر میں آتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ الہنا، جو ہم نے وہاں وعدہ کیا تھا عالم الواح میں، جب سے اللہ نے جب پوچھا تھا، اس کو بار بار ہم اس کو اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اس کو اپنے ریویژن میں لاتے ہیں، تاکہ وہ ہمارا وعدہ جو اللہ سے ہم نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے الہ معبود ہیں، تو اس کو اپنے قلب و ذہن میں پوری طرح سے بسانے کے لیے ہم اللہ الہنا روز کہتے ہیں۔
محمد نبینا نبوت کے ختم نبوت کی بات یہاں پر آ رہی ہے. مہدویوں کے پاس ختم رسالت کا کلمہ بھی ہے، ختم نبوت کا بھی کلمہ ہے. اس تصویر میں موجود ہے اللہ الہنا محمد نبینا، سوائے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے کوئی آخری نبی نہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ اس کے اندر یہ بات ہے. پھر اس کے بعد یہ ساری جو اوپر کی باتیں ہوئی اس کا ایکسپلین کر کے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کسی کو اپنا امام مانتے ہیں، مہدی موعود جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق و مصدوق سے کروایا تھا، اس کے آ کر دنیا سے چلے جانے کا اقرار و اظہار کرتے ہیں. وَنُصَدِّقُ أَنَّ الْمَهْدِيَ الْمَوْعُودَ قَدْ جَاءَ مُوسَىٰ، تو اس کے تحت ہم کہتے ہیں القرآن والمہدی امامنا، قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں. اب وہ عالم ذرا غفلتوں کا ملاحظہ کیجئے گا کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھانے کی ضرورت ہے. پوچھا کہ مہدی تو امام ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، کتاب کیسے امام ہو گئی؟ پوچھا. پھر سورہ ہود کی آیت پارہ نمبر 12 آیت نمبر 16 سے 17 تک کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتاب موسیٰ امام و رحمہ، موسیٰ کو جو کتاب ہم نے دی وہ امام بھی ہے اور ان کے ماننے والوں کے لیے رحمت بھی ہے. پھر اس فقیر نے دلیل یہ دی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے صحیفے یا کتاب یہ اگر امام ہے تو قرآن جو آخری کتاب ہے، آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، اللہ کا قول فیصل ہے اور اللہ کا آخری کلام ہے جو حضرت انسان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وہ ساری باتیں اس میں سمجھایا، سجھایا، بتایا، تو وہ کیسے امام نہیں ہو سکتا؟ لہذا قرآن بھی ہمارا امام ہے، کتاب بھی ہے امام و ہدا، کتاب ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. مہدی تو ہمارے امام ہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانتے بلکہ نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق جو ہستی کو ذات گرامی مرتبت کو اس دنیا میں آنا ضروری تھا، جن کی ذات گرامی مرتبت مفترض الطاعات ہے، ان کے آنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ درمیانے زمانے میں آئیں گے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا میلاد مہدی کے موقع پر اس جمعہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح فرما دی تھی کہ وہ درمیانی زمانہ کون سا ہے، یہ بتایا تھا. وفی المیۃ العاشرۃ لا یکون سوى المہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر 100 سال کے شروع میں دین کو تازہ کرنے والا ہوگا، اور وفی المیۃ العاشرۃ لا یکون سوى المہدی، کہ 10ویں صدی کے شروع میں جو ہوگا سوائے مہدی موعود کے نہ ہوگا. لہذا مہدی موعود 10ویں صدی کے شروع میں جو آئے 901 میں جن کا اظہار و اعلان ہوا مہدی موعود ہونے کا، رکن و مقام کے درمیان ہم ان کو مہدی موعود مانتے ہیں، ہم اپنا امام مانتے ہیں، امام دین ہیں. چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک حنبل، یہ فقہ کے امام ہیں. دین کل ہے اور فقہ اس کا جز ہے. کل پورا، جز یعنی اس کا ایک حصہ. تو جو چاروں امام ہیں ان کو اتنی بڑی جب اہمیت دے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کے امام ہوں گے، ہوا مفترض الطاعت، ان کی ذات مفترض الطاعت ہے، ان کی بیعت کرنا لازمی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو پھر اس کے مطابق ہم مہدی موعود کی تصدیق ہم نے کیا ہے اور اس پر قائم ہیں، رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کو ہم امام مانتے ہیں، امام دین مانتے ہیں.
تو یہ تسبیح کا خلاصہ ہے. القرآن والمہدی امامنا آمنا و صدقنا، مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہ الا محمد نبی اور اس کے ساتھ قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں، ہم ان ساری چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اگر گھر میں پریشانی ہے، کوئی اضافی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کر کے دیکھیے، یہ تجربہ ہے. گھر والوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں، تسبیح کو بلند آواز سے کہیں، یہ 4-5 دن اس طرح سے کریں. گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، بیماریاں ہیں اور کمائی میں برکت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ جو مرد حضرات ہیں اس میں جو بڑے گھر کے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، عورتوں بچوں کو سب لیں، کھڑے ہو کر ایک 5 دن آواز بلند ان الفاظ کو پورے عقیدے اور عقیدت کے ساتھ اس کو کہیں. انشاءاللہ گھر کی ساری بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، قرضداریاں، بے برکتی اور رزق میں تنگی، بے روزگاری سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن صرف عقیدے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں بہت کچھ اور کہنا باقی تھا، وقت کی تنگی دامن کشے بیان. صرف اتنا سمجھیے گا کہ تسبیح یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، کہیں اور جا کر اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، کسی اور کے سامنے جھک رہے ہیں، وہاں سے تعویذ گنڈا پلیتا لے لیا، یہاں سے لیا وہاں سے لیا، یہ تو پیسے برباد آپ کے اور ایمان تباہ و تاراج. ایمان نہیں رہتا، صلب سے ایمان نکل جاتا ہے. جو تعویذ گنڈے پلیتے کرتے ہیں ان کا ایمان صلب سے نکل جاتا ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ مومن ہے، نہ مہدوی ہے. پھر جب ایسا ہے تو نمازیں جتنے بھی سجدے کر لو، ایمان صلب سے نکل جائے تو بیکار کی باتیں، ساری چیزیں کچھ بھی نہیں قبول ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. شرک میں مبتلا ہے، عادت میں رسم میں مبتلا ہے. دین کا جب بہرا نہیں مل رہا ہے، مہدی موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو پھر دین کا بہرا نہیں مل رہا ہے تو پھر یہ دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں. محمد الرسول اللہ جو ہم نے مانا ہے اس کے مطابق محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کریں. اللہ الہنا جب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا الہ ہے، محمد نبی ہونا، محمد ہمارے نبی ہیں، تو اللہ کو ہم نے الہ مانا ہے تو اس کے آگے جھکائیں اپنے آپ کو، کسی کے سامنے نہ جھکائیں. محمد نبی ہونا، محمد نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کے آخری فرمان کو اپنے دلوں میں مکمل جگہ دیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی پوری کوشش کریں. اور قرآن اور مہدی کو جب اپنا امام مان کر چلتے ہیں تو اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اس کے مطابق ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل اس طرح سے بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دین اور ایمان کو، اور خصوصاً جو تسبیح ہمارے پاس ہوتی ہے، ابھی میں نے عرض کیا بعد آنے والے جو جن تک بات وہ نہیں پہنچی کہ تسبیح جو عشاء کی نماز کے بعد چھوڑ کر چلے آتے ہیں، بڑی بدبختی ہے، بڑی بدبختی ہے. آپ کچھ بھی سمجھ لیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہ محمد نبی ہونا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، یہ کہہ کر گھر کو جائیں. موت کا کیا ٹھکانا، کس کی موت کب آ جائے. اب عام طور سے بولتے ہیں نا، نہیں جی عشاء کی نماز پڑھے تو بازو کھڑکو، اب بھی اس میں آیا کھانا کھا کو اٹھنے تک ہونا ہے، ہارٹ اٹیک ہوگا کہتے. ہو سکتا ہے نا. مسجد سے نکلے آپ تسبیح کے الفاظ بول کر، خدا نہ خواستہ گھر کو پہنچنے تک یا گھر کو پہنچنے سے پہلے یا سو کر اٹھنے سے پہلے آپ کی روح قبض ہو گئی تو کلمے کے ساتھ آپ کی موت ہوگی. اس کے لیے کچھ بھی کام رہے
اسے ذرا اسے پیچھے ڈالیے اور یہ عقیدہ رکھیے کہ الفاظ ہمارے یہاں مسجد کے جو امام ہیں، مرشد ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بول کر میں گیا تو میری موت بھی اچھی ہوگی، میری آخرت بھی اچھی ہوگی، میری کمائی بھی اچھی ہوگی، میری زندگی بھی اچھی ہوگی، میرے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا ان کلمات کے صدقے طفیل سے۔ تو یہ سوچ کر اگر پورے عقیدے اور عقیدت کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ تسبیح بول کر جائیں گے تو یاد رکھیے گا، اللہ کی قسم کھا کر میں عرض کرتا ہوں کہ ضرور آپ کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ کو خیر و برکت دے گا، آپ کی کمائیوں میں ترقی ہوگی اور آپ کو بے روزگار نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ، آپ کو آپ کی روزگاری میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی دولت عطا فرمائے، دین کے سارے معاملات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور جائز دنیا کے معاملات میں بھی ہمارے لیے آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، دینی اور جائز دنیاوی خوشیاں، ترقیاں، کامیابیاں سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور تسبیح کی برکت سے یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، جب ہماری دم واپسی ہو ہماری زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل میں کہیے، میں بھی ساتھ میں آپ کے کہتا ہوں، میرے ساتھ آپ کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ الہنا محمد نبینا، القرآن والمہدی امامنا، آمنا وصدقنا۔